السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیں پیارے فلسطین بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کی باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، ورس نمبر 26 اور 27 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا رشتہ نبھانا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو آج کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مسکین کے ساتھ، غریب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور جو رستے میں چلتا ہو، جس کا کوئی جو مسافر ہو، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے ہمیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی جو بھی تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے ان کو وہ عطا کرو۔ یہ وہ آتے، یہ جو آتے ہے، یہ یہاں پہ فعل امر ہے، عطایاتی سے بنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو تم اپنا حق دو، یعنی ان کے ساتھ ان کا کیا حق ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ اچھے، بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان سے محبت اور میل جول کے ساتھ پیش آئے، ان کی خبر گیری لے، یعنی کہ ان کے پاس جایا کریں، دیکھا کریں کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی غریب، کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کا بندوبست کرے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کرے۔ اب مان لیجیے اگر وہ لوگ بہت ہی زیادہ مسکین ہیں، بہت ہی زیادہ غریب ہیں، اور ان کے پاس بالکل بھی نہیں کچھ کھانے کے لیے، تو اگر جو رشتہ دار ہے، اور پرٹیکولرلی اگر وہ محرم رشتہ دار ہے، تو پھر ان کی ذمہ داری آپ پہ ہے۔ ٹھیک، تو محرم رشتہ داروں کی ذمہ داری پھر اس کیس میں ہمیں پہ ہوگی، جبکہ وہ اگر محرم ذمہ دار، سوری محرم رشتہ دار اگرچہ بہت ہی زیادہ غریب ہو۔ محرم مطلب محرم جو بہت، جو جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہو، یعنی کیسی بلڈ ریلیشن کہ جن کے ساتھ مطلب نکاح جائز نہ ہوگا، جیسے کہ بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، مامی ہے، چاچی ہے، اسی طرح سے بہو ہے، ساس ہے۔ تو یہ محرم رشتہ دار ہو گئے، اپنی بیوی بھی، اپنے ہسبینڈ بھی محرم ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بہت زیادہ غریب ہے تو پھر اس کا حق بھی آپ پہ ہی ہوگا، یعنی اس کے کھانے پینے کا، اور اس کے ساتھ مطلب ان کا خرچہ پھر ہمارے سر ہی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو اپنا حق دو، وَالْمِسْكِينَ، اور جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان کو بھی اپنا حق دو۔ ان کا کیا حق ہے؟ زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات، یہ دے دیا کرو انہیں۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہے ان کو بھی ان کا حق دو، یعنی زکوٰۃ مسافر کو بھی دے سکتے ہیں۔ مسافر مطلب کون ہو گیا؟ جو بندہ سفر میں چلا، جو بندہ اپنے گھر سے باہر دور ہے، اور اگرچہ گھر میں بہت مال دولت والا ہے، بٹ کسی طرح سے یہ سفر میں اس کے پاس مال نہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ گھر سے چلا تو اس کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ سب کھو گیا، ڈاکو نے لوٹ لیا یا خرچ ہوئے۔ اب اس کو گھر جانے بہت دور ہے اس کا گھر، اور وہ گھر سے پیسے نہیں کسی طرح سے منگا سکتا ہے۔ سپوز اس کے پاس فون نہیں، سپوز اس کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں، میں بھی، تو اس ٹائم جو اس علاقے کے لوگ ہوں گے ان پہ فرض ہے کہ اس کی مدد کر کے اس کو گھر بھیجے۔ یہ اس مسافر کا حق ہے ہم پر، اس کو دے دینا ہے۔ ہم اس کو کون سے پیسے دے سکتے؟ یہ زکوٰۃ کا بھی حقدار ہے، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے بندہ، یہ عشر لے سکتا ہے، یہ صدقہ فطر لے سکتا ہے، اسی طرح سے عام خیرات بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح سے مطلب رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اور راستے میں چلنے والوں کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کر، فضول میں پیسے نہ اڑا۔ فضول خرچی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول نہ اڑا، فضول اڑائی میں، فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی میں، یعنی فضول خرچی کرتے ہوئے پیسے ضائع نہ کر، برباد نہ کر۔
اور اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول میں خرچ اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اخوان، اخوان یہ اخن کی جمع، اخوان بھائی، بے شک یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، یعنی شیطان بھی فضول خرچی کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان صرف ابلیس کی بات نہیں ہے، یہ شیطان وہ سب کے سب ہے جن کو شیطان کیا گیا ہو، جن کو دھتکارا گیا، الگ کر دیا گیا ہو، جس نے انکار کر لیا ہو، ان سب کو شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کے لیے بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ ٹھیک، شیطان اپنے رب کے لیے بہت ہی زیادہ ناشکرا ہوتا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اس کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے قریبی لوگوں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں فضول خرچی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چلیے اب ہم کلاس اپنی شروع کرتے ہیں۔ سوری کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، ایکچولی میرے لیپ ٹاپ میں کچھ پرابلم تھی، کچھ بوٹنگ پرابلم آ رہی تھی، اس لیے میں اسی کے ساتھ لگ گیا تھا۔ تو چلیے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پلیز آپ لوگ جلدی جلدی انمیوٹ کریں اور مناسب بتا دیں جلدی، 1 منٹ کے اندر ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم نے کل پڑھا تھا تفصیل کل، مطلب سپرلیٹو ڈگری کسی ایک شخص کو باقی سب پہ فضیلت دیتے ہیں، اور اس کو بنانے کے 2 طریقے پڑھے تھے ہم نے۔ پہلا طریقہ ہے کہ اگر اس میں تفضیل کو معرف باللام بنا سکتے ہیں، اور معرف مرکب کو باللہ، معرف ہم معرف نے، باللام بنا ہاں کے 1 منٹ، مرکب ایک توصیفی ایک بنائیں۔ ایک منٹ، 1 منٹ، ہم نے پڑھنا فاعل اور مفعول کا وزن۔ معرف اگر ہم کہیں گے تو معرفہ کرنے والا، معرف جس کو معرفہ کر دیا گیا، مفعول کا وزن ہے مزید فی سے۔ ہاں اب بولے۔ تو مرکب توصیفی بنائیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم اس میں ہم مضاف الیہ بنائیں گے، مرکب اضافی بنائیں گے، اور مرکب اضافی بنا کے اگر وہ ایک سینٹینس میں خبر کی طرح ہوگا تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے جینڈر اور نمبر کے حساب سے اپنے مبتدا کے اکارڈنگ ہو، وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، دونوں ایکسیپٹیبل ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ دیکھیں الفاظ 2 ہیں، خیر اور شر، خیر اور شر۔ خیر نیکی کو کہتے ہیں، شر گناہ کو کہتے ہیں، یا خیر اچھائی کو، نیکی یہ اچھائی کو، بہتری کو، برتری کو، اور شر برائی کو، کم تری کو، ہے نا۔ جو خیر ہم سپیریورٹی کو کہہ سکتے ہیں، شر ہم انفیریورٹی کو کہہ سکتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ میننگس آ سکتی ہیں۔ یہ دونوں ورڈس، خیر اور شر، یہ دونوں ورڈس یہ جو ہیں یہ کمپیریٹو ڈگریز، یہ کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگریز کے صورتوں میں یوز ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ورڈز ایسے ہیں کہ ہم نے، چونکہ دیکھیے اب کہیں گے سر یہ کیا مطلب ہوا، ہم تو کر ہی رہے ایسے، تو پھر ان کے لیے الگ سے بات کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہ دونوں اس میں تفضیل کے وزن پہ نہیں ہے۔ بٹ اگر یہ ایسے کچھ ہونا، اگر مان لیجیے یہ تو بالکل جیسے ہم نے کمپیریٹو ڈگری میں اس میں تفضیل استعمال کیا، اس کے بعد پھر من استعمال کیا، اگر یہاں بھی خیر من، شر من، تو یہ بالکل ایسے کمپیریٹو ڈگری کی میننگ دے گی، یا پھر اگر ہم اس کو مضاف الیہ بنا دیا تو یہ ویسے ہی سپرلیٹو ڈگری
کی میننگ دے دے گی. ایگزامپل جیسے کہ اگر ہم دیکھ لیں، اگر میں کہوں جیسے قرآن کی قوت سے انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، منہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، یا اگر ایسے ہم کہیں ہوا خیر منی، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے. تو یہاں کمپیرزن ہو رہا ہے اس کے اور میرے بیچ میں، ہے نا، اس کے اور میرے بیچ میں کمپیرزن ہو رہا ہے. مطلب یہ کیا ہوا جی، یہ ہو گیا کمپیریٹو ڈگری، یہ ہو گیا جی کمپیریٹو ڈگری، تفضیل بعض. اسی طرح سے اگر ہم کہیں، جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بینہ میں، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. اللہ فرماتے ہیں ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والمشرکین، اور وہ لوگ، اور کفر اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، کیونکہ عیسائی اور یہودی مشرکین تو نہیں تھے. اب کچھ لوگ مشرکین تھے، جیسے کہ جو جو پیگنس ہوتے ہیں، جو آئیڈل ورشپرس ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہوتے ہیں. کیونکہ عیسائی مذہب اور یہودی مذہب میں ونیس آف گاڈ کا کانسیپٹ تھا، توحید کا کانسیپٹ تھا. اب مشرکین کو الگ کر دیا، مشرکین کی بات الگ سے کی اور اہل کتاب کی بات الگ سے کری. تو جو اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس میں رہیں گے. اولئک هم شر البریہ، اولئک وہ لوگ، ہم بے شک، اب یہاں پہ پھر سے ہم ضمیر کا استعمال کیا یہ ٹس دینے کے لیے. اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ تو دے آر دی ورسٹ آف آل بینگس، جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا ان سب میں سے وہی سب سے برے ہیں، کم تر ہے. اولئک، اللہ فرماتا ہے اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ تھے، بے شک وہ لوگ تمام لوگوں میں سے برے ہیں، ورسٹ آف آل بینگس، ورسٹ آف آل بینگس. تو یہ اللہ فرماتا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ تفضیل ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہو گئی. تو پھر اللہ اس کی نیکسٹ ورس میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ایمان لانے کے بعد نیک نیک کام کیے، اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ، بے شک نہیں ہے، وہ لوگ مطلب سب لوگوں میں اچھے، بیسٹ آف آل بینگس، اولئک هم خیر البریہ. خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ بیسٹ آف آل بینگس ہیں، بیسٹ آف آل بینگس. ٹھیک ہے جی. مدینہ یس سر. جی. تو خیر اور شر یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ اور ایک بات بتا دوں، اگر کرینہ موجود ہو، if there is possibility، اگر پاسبلٹی ہو، پاسبلٹی مطلب اگر، دیکھیں میں سمجھاتا ہوں، اگر پاسبلٹی ہو تو حرف جر اور
بعد والے اسم کو حذف کر سکتے ہیں. حذف کر سکتے ہیں سر مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں فار ایگزامپل میں نے کہا انا خیر منہ، اگر پاسبلٹی ہو تو یہ من اور ہو اس کو حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کیس میں نہیں ہے پاسبلٹی ہے نا. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہو ہے، جس سے جس کے ساتھ کمپیرزن کیا گیا ہو. اگر پاسبلٹی ہو تو ان کو ہم حذف کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل قرآن کی ایک ورس ہے، اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. دیکھیں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بلکہ تم پریفرنس دیتے ہو دنیائی زندگی کو، بل تؤثرون، بلکہ تم پریفرنس دیتے ہو الحیات الدنیا، اس ورلڈلی لائف کو، والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا. اب کس پہ پریفرنس دے رہے ہیں؟ جس پہ پریفرنس دی جا رہی ہے نا وہ تو یہاں پہ محذوف ہے، اس کو تو لکھا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پاسبلٹی ہے کہ یہاں خود بخود سمجھ آ رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے دو ہی زندگیاں ہیں، ایک تو یہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. جب ہم نے کہا کہ تم دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے رہے ہو تو مطلب خود یہ ہے تم آخرت کی زندگی پہ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے رہے ہو. تو کلیئر ہے نا. ایکچولی یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے ایکچولی کیا ہے یہ؟ ایکچولی ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا علی حیات الاخرہ. ہم یوں لکھ سکتے ہیں اس کو بل تؤثرون الحیات الدنیا علی حیات الاخرہ، حیات الآخرت والآخرت والآخرت خیر من الدنیا، من الدنیا وابقا منہا، وابقا منہا. ایکچولی تو یوں ہے یہ، بٹ یہاں پہ پاسبلٹی تھی تو ہم نے یہاں پہ اس اعلی حیات الاخرہ اس کو حذف کر دیا. والآخرت خیر، اور آخرت بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ من الدنیا، دنیا سے، وہ ابقا اور باقی رہنے والا. کس سے زیادہ باقی رہنے والا؟ منہا، اس سے، دنیائی زندگی سے، دنیا سے زیادہ رہنے والا ہے. تو یہاں پہ پاسبلٹی تھی، ہم نے ان چیزوں کو یہاں پہ حذف کر لیا، ڈراپ کر لیا، اومٹ کیا، کیونکہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہاں پہ ہے پاسبلٹی. اب جہاں پاسبلٹی نہ ہو وہاں ایسا نہیں کر سکتے. جیسے کہ اوپر کہا میں نے انا خیر منہ، میں کہوں انا خیر، پر کس سے بہتر ہے وہ تو پتا نہیں، وہ تو پتا نہیں. اب یہاں پہ کلیئرلی ہے، یہاں پہ جب ہم نے کہا دنیائی زندگی، اب کمپیریزن ہوگا صرف اور صرف آخرت کی زندگی کے ساتھ. یہ اسلامک کانسیپٹ میں صرف دو ہی زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی، ایک آخرت کی. یہ سمجھ آ رہی مدینہ؟ یس سر. ہاں جی. اس میں کسی کو کوئی دقت؟ جی جی یہ سمجھ آیا جی سب کو؟ اس میں کسی کو کوئی دقت ہے؟ مدینہ جی سر. جلدی، کسی کو کوئی دقت ہے اس میں؟ نو سر. باقی لوگ بھی ہیں کلاس میں، ہے کسی کو دقت؟ جلدی بولے. نو سر. جی چلے.
अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जिन अफ़आल से इसमें तब्दील अफ़अलु और फ़ुअला के वजन पर नहीं बनता है, उनमें हम क्या करते हैं, सामने हम अशद्दु लगा देते हैं, अज़्यदु लगा देते हैं ना, अक्सर लगा देते हैं, अअज़म लगा देते हैं, हम ऐसे ऐसे अल्फाज हम लगा सकते हैं। हम इसको हम तमयीज़ कहते हैं, हम इंशाल्लाह तमयीज़ को अलग से पढ़ने वाले हैं। हम ना कभी कभार यूं भी कर देते हैं, कभी कभार जिन अफ़आल से बनता है इसमें तब्दील इसी वजन पे, जिन अफ़आल का इसमें तब्दील अफ़अलु या फ़ुअला के वजन पर बनता है, कभी कभी उनके साथ भी अशद्दु, अअज़मु या अक्सरु या अज़यदु वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज यूज करके यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे रिजल्ट क्या निकलता है, इससे होता क्या है, ये यूं समझ लीजिए, ये निखार देता हमारे सेंटेंस को। ये कभी कभार ना, ये एक डिफरेंट आर्ट ऑफ राइटिंग है। ये जो अच्छे खासी लिटरेचर जानने वाले लोग होते हैं, वो लोग कभी कभार ऐसे भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, पहले एक बात कहते हैं, याद रख ले, इसको हम कहते हैं तमयीज। हम ये इंशाल्लाह अलग से पढ़ने वाले हैं, इस चीज को कहते हैं तमयीज। ये ऐसे अल्फाज ऐड करके, और तमयीज के बाद वाला हर्फ, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हमेशा मंसूब होता है इसका। जैसे हमने कहा ना, हमने पिछले उसमें पढ़ा, जैसे हमने परसों पढ़ा था, जैसे अशद्दु असवदन, अशद्दु अबयदन, है ना, आज़मु इख्तियारन, हम यूं वो मंसूब होता है। तो यहां भी हम कर सकते हैं ऐसा भी। फॉर एग्जाम्पल अक्सरु नफ़अन, क्योंकि इससे मैं अनफउ बना सकता हूं, बट फिर भी मैंने किया अक्सरु नफ़अन, अक्सरु नफ़अन, ज्यादा नफा देने वाला, अक्सरु नफ़अन, नफा में ज्यादा है ये। हम इसको अनफउ कर सकते थे, पर चाहा तो हमने यूं भी कर लिया। जैसे ऊपर वाले, जैसे अफदलु है, फॉर एग्जाम्पल अफदलु, अफदलु ये बना किससे, फदल से। ये फदलुन से बना ना, फदलुन से बना है एक्चुअली। तो मैं यूं कर सकता हूँ, सपोज अअज़मु फदलन, अअज़मु फदलन, यूं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं, ये भी ठीक है, ऐसे भी आएगा। कुल मिला के क्या बोला मैंने, जिन अल्फाज का हमने बोला, जो हमने कंडीशंस बोली थी अफ़अल और फ़ुअला के वजन के लिए, उन कंडीशंस को जो इसम फॉलो नहीं करता होगा, उनका इसमें तफसील सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनेगा। और जो अल्फाज, जो वर्ड्स उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, उनका इसमें तफसील ऐसे भी बनेगा, और अफ़अल और फ़ुअला के वजन पर भी बनेगा, अफ़अल या फ़ुअला के वजन पर भी बनेगा। ये समझ आया? दोनों केसेस में दोनों से बन सकता है। समझ आया जी? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जल्दी। नो सर। समझ आया? यस सर। क्या बोला मैंने, क्या समझाया आपको? सर, जिनमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है उनको हम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ जी, एक तो ये वाला तरीका और दूसरा अपना अफ़अल और फ़ुअला। जी बिल्कुल। तो जिनमें नहीं होता है उनमें सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, आज़म अशद्दु हाँ, और उसके बाद वाला जो मस्दर होगा, उसके बाद वाला जो वर्ड मंसूब। होगा, उसको
منسوب کر دیں گے. ہاں ماشاء اللہ. چلیے تھوڑی سی قرآن پاک کی کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں جن میں ہمیں تھوڑا سمجھ آ جائے گا کیسے اس میں تبذیل یوز ہوا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے نا. چلیے جیسے ایگزامپل قرآن کی ایک ورس ہے, آپ لوگ ترجمہ کریں گے. ایو شیء اکبر شہادتن, اکبر شہادتن, یہ ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 217. چلے سعدیہ کرے ترجمہ آپ. سعدیہ جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں چیز کی کون سی سب سے بڑی شہادت ہے؟ چیز کی کون سی, چیز کی نہیں, کون سی ہم سب سے بڑی شہادت ہے؟ کون سی چیز ہاں سب سے بڑی شہادت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ دیکھیے ایو شیء کیا چیز ہے, مبتدا ہو گیا, اس کی خبر اکبر شہادتن. ٹھیک, اکبر شہادتن, کون سی چیز سب سے بڑی شہادت ہے, اس طرح سے. ماشاء اللہ. چلے آپ میوٹ کریں. چلے افلا آپ کریں انمیوٹ. جی سر. جی, اور ایک ورس ہے وردوان, وردوان من اللہ, من اللہ اکبر. کریں آپ ترجمہ. رضوان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رضامندی. اور اللہ کی رضامندی مطلب ہم، بڑی ہے, ہم، بڑی ہے, سب سے بڑی. سب سے بڑی. یہاں بھی پاسبلٹی تھی تو یہاں پہ کیا کیا, آدھا حذف کیا. ایگزیکٹلی آدھا حذف کر لیا. ہم. اور ذالک هو الفوز العظیم. ذالک کا مطلب وہ, اور ہوا یہاں پہ اسٹریس کے لیے. ہم، فوز العظیم مطلب بڑی ہم. کامیابی. ترجمہ کیا ہوگا اس کا, ایک سینٹینس بنا لیں. اللہ 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 سے رضامندی بہت بڑی ہے, اور اللہ اور کی وہ رضامندی سب سے بڑی ہے. بڑی ہے, سب سے بڑی ہے, ہم. اور وہ بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی. اور کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ اور نہیں, وہ بڑی کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم, بے وہی عظیم کامیابی ہے. وہی ہے نا. اسٹریس. وہی میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ہوا بھی یہاں پہ اسٹریس دے رہا ہوں اس پہ. چلے ماشاء اللہ. ولا ذکر اللہ اکبر. چلے سیرت آپ انمٹ کریں. یہ ہے چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 45. جی سیرت. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. چلے سب سے بڑا کیا ہم نے ترجمہ اکبر سے. اس کے بعد پاسبلٹی ہے اکبر من ذکر الناس, یا اکبر من ذکر ہی, اللہ کے بغیر جس کا بھی ذکر ہو اس سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ تو اللہ بھی ہے نا, اس اللہ کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا. ولا ذکر اللہ اکبر.
جس کا آپ نے ترجمہ کیا وہ ہو گیا وہ ذکر اللہ اکبر. یہاں پہ لا بھی ہے, یہ لا اسٹرس کے لیے ہے. ولا ذکر اللہ, اور اللہ کا ہی, اللہ پہ ہمیں اسٹرس دینا ہے, صرف اللہ کا اور صرف اللہ کا اور اللہ کا ہی ذکر سب سے بڑا ہے, سب سے بلند ہے. یہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ یہاں پہ کن سے بڑا ہے. ایکچولی یہ یوں ہے, ولا ذکر اللہ اکبر من ذکر غیرہ, اللہ کا ذکر سب سے اس سے بڑا ہے. کس سے بڑا؟ من ذکر غیرہ, اللہ کے بغیر جو کچھ بھی ہے نا, جو بھی کچھ ہے, ان سب کے ذکر سے بڑھ کر ذکر اللہ کا ذکر ہے. چلے ماشاء اللہ. چلے منزہ آپ انمیوٹ کریں. منزہ. جی سکیہ. لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یہ ہے چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 45. کرے ترجمہ. سر ان کو تو ایزی ایزی بولا, مجھے ٹف بول رہے ہو. یہ ٹف نہیں ہے, آپ نے پڑھ لیا ہے. جلدی. کوئی چھوٹا نہیں ہے. کوئی چھوٹا نہیں ہے. اصغر ہے نا یہاں پہ ہاں تفصیل. ہاں ہاں ٹھیک, بالکل صحیح. یہ لا کیا ہے؟ نہیں. شباش. کوئی بھی چھوٹا نہیں. لا اصغر من ذلك اس سے. کس سے ترجمہ کرے؟ ولا اکبر, ہم اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے. الا فی کتاب مبین, مگر اس روشن کتاب سے. چلے افلا سے سن لے, افلا کرے ترجمہ. افلا سر کرے ترجمہ. آئیڈیا ہی نہیں آ رہا کیا بولا. آئے گا بھی نہیں, جب ریوائز کریں گے نہیں آئے گا بھی نہیں. سید صاحب کرے ترجمہ. سر کوئی بھی نہیں چھوٹا اس سے ہم اور نہ اس سے بڑا, ہم الا فی کتاب مبین, ہم ایکسیپٹ مبین کہتے ہیں جو کلیئر ہو ہے نا, ہاں روشن, بالکل جو کلیئر ہے. ایکسیپٹ روشن کتاب میں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس سے کوئی چھوٹا چیز ہے ہی نہیں کہیں, نہ ہی اس سے کوئی بڑا چیز ہے کہیں. ٹھیک, کہ جس کا ذکر اس قرآن میں نہ کیا گیا ہو. ٹھیک, الا مینس ایکسپٹ, یعنی اس سے اگر کوئی کہیں نہیں, اس سے کوئی چھوٹا چیز, نہ ہی کہیں کوئی اس سے بڑا چیز اگر ہے, and that is in this روشن بک, that is in this جو روشن کتاب ہے اس میں ہے.
ورنہ ہے ہی نہیں کہیں اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے، اس سے کوئی بڑی چیز. اگر کہیں ہے ایکسپٹ، اگر کہیں ہے وہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں تذکرہ کیا ہوا ہے. قرآن میں اسے تمام چھوٹی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، اسے تمام بڑی چیزوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. اچھا مجھے بتائیں اصغرہ اور اکبرہ پہ یہ فتح کیا بتا رہا ہے؟ واٹ از دس فتح؟ لانفی جنس ہے. ہاں یہ سمجھ آیا؟ جی سر. اچھا خیر اب تو ایک آخری منٹ بچا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک جگہ قرآن میں چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہے. کس سے زیادہ قریب ہے؟ ہم اس کے قریب ہیں. کس سے زیادہ قریب ہے؟ من حبل الورید، اس کی شہرگوں سے قریب ہم ہیں. انسان کی، بندے کی شہرگوں سے قریب اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب، اور ہم قریب ہے، الیہ اس کے قریب. کس سے قریب؟ من حبل الورید. حبل الورید اور اللہ کے بیچ میں کمپیرزن قربت ہونے کے اکارڈنگ، اور ہم قریب ہیں زیادہ، شہرگوں سے زیادہ قریب تو ہم ہیں. اس کی جو ماسٹر وینز ہیں، اس کی جو ونڈ پائپ ہے، اس ونڈ پائپ سے زیادہ قریب ہم ہیں. آپ کی ونڈ پائپ کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہے. اس سے زیادہ قریب اللہ رب العزت. یار اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اس کو ریوائز کر لیجیے گا، میٹنگ ہونے والی ہے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.